اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید مجاہد حیدر حاضر خدمت۔ ناظرین، جب بھی امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو دو تصویریں نمایاں ہوتی ہیں، ایک امید، عدل اور نجات کی، اور دوسری خوف، سختی اور انتقام کی۔ سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی تصویر حقیقت ہے؟ کیا امام مہدی علیہ السلام کے متعلق یہ تصورات مستند کتب اور روایات کی روشنی میں صحیح ثابت ہوتے ہیں، یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ارد گرد غلط فہمیوں نے اس تصویر کو دھندلا دیا ہے؟ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر امجد علی جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مختصر مگر تحقیقی پوڈ کاسٹ سیریز لے کے آئے ہیں، جس میں مختصر دورانیے میں ہم اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال اسی سلسلے میں آپ سے یہ ہے کہ جو مدتوں سے چلا آ رہا ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام اپنے ظہور کے ساتھ نیا دین لے کے آئیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس عہد میں پیدا کیا جس کے امام حضرت حجت سلام علیہ، اللہم صلی علی۔ اور اسی کے ساتھ ایک دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام کے متبعین حقیقی میں سے اور انصار میں سے شریک فرمائے، اور امام کے ظہور صلوات اللہ علیہ کے ظہور کے لیے زمینہ ہموار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرما دیا کہ دین صرف ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بس، اور کوئی دین نہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، بلکہ سیدھے مسلمان ہے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی نہیں ہے۔ یہ صفائی کر دی اللہ نے۔ لہذا دوسرا دین عند اللہ متصور ہی نہیں ہے، چاہے جائے کوئی لے کے آئے یا نہ لے کے آئے، یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن نے اس بحث کو ختم کر دیا ہے۔ ایک دین ہے، ایک ہے شریعت۔ تھوڑی وضاحت عرض کرنے جی ضرور۔ دین ایک ہے، وہ اللہ نے فرما دیا میرے نزدیک دین، میرے آپ کے نہیں، اب اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ آدم اسلام لے کے آئے، نوح سلام اللہ علیہ، تمام انبیاء آدم تر قبل از خاتم دین اسلام لے کے آئے، لیکن مقدمتاً، صحیح، سرفیس کے طور پہ، تعارف کے طور پہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت کو یہ افتخار حاصل ہے، یہ عظمت ہے ان کی کہ وہ کامل اسلام لے کے آئے، مکمل اسلام لے کے آئے، اکمل اسلام لے کے آئے۔ بے شک۔ یعنی جو تعارف انبیاء نے کروایا تھا 1,24,000 نے، اس کو رسول اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو اکمل صورت میں جو ہے وہ پہلے کامل پھر اکمل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی زندگی میں ان کا یہ ترتیب ہے، یعنی مکے میں کامل تھا، مدینے میں کامل تھا، لیکن غدیر میں اکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سپرلیٹیو ڈگری، ماشاء اللہ۔ تو لہٰذا دین دوسرا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ نے اسی لیے گرہ بھی لگا دی، الیوم اکملت لکم، میں آج دین تمہارے لیے اکمل کر دیا ہے۔ ایک ہے مکمل، ایک ہے کامل، ایک ہے مکمل، ایک ہے اکمل۔ سبحان اللہ، سپرلیٹیو، واہ واہ، کیا کیا ہے۔ اور میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کس کے ذریعے ہے؟ امامت کے ذریعے، ولایت کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہاں آیتیں نازل ہوئی؟ غدیر خم میں، اہل سنت اور شیعہ کتابوں میں موجود ہے، اختلاف بھی البتہ موجود ہے۔ لہٰذا جو ہے واضح ہوا کہ دین ایک ہے۔ شریعت الگ تھی، وہ بھی موسوی شریعت سلام اللہ علیہ، حضرت موسیٰ علیہ، عیسوی شریعت حضرت عیسیٰ۔ شریعت یعنی قانون، عربی میں شریعت کا لفظ قانون، شریعہ،
آپ کہتے ہیں شرعی عدالت، جی یعنی قانون ہے، یعنی شریعت کے مطابق قانون. بالکل ٹھیک. تو قانون لوگوں کی ضرورت، بشر کی وقت، حالات، موسم سب سے بدلتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں خود شریعت اسلامیہ میں کبھی بیٹھ کے نماز ہے، کبھی کھڑے ہو کے ہے، کبھی لیٹ کے ہے، کبھی وضو کے ساتھ ہے، کبھی تیمم کے ساتھ ہے. بے شک پتہ چلا کنڈیشنل ہے یہ اور وقت کے ساتھ ہے. تو لہذا جو دین ہے وہ نہ تغیر پر ہوتا اس میں، یعنی ایسا نہیں کہ کبھی اللہ ایک ہے کبھی اللہ ایک نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. بالکل ٹھیک. انبیاء معصوم ہے، معصوم ہے. ماشاء اللہ. حجت ہے، حجت ہے. ماشاء اللہ. کتابیں نازل ہوئی ہیں، ہوئی ہیں. بے شک. خاص طور پہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، النبی النبی ولو کان صبیا، نبی نبی ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو. بے شک ایسے ہی. تو یہ تغیر نہیں، امام امام ہی ہے، ولو کان صبیا چاہے بچہ ہی. سبحان اللہ. قرآن قرآن ہی ہے، نہ تغیر نہ تبدل ہے. جب یہ حقائق جو ہے، جو بیس بنتے ہیں تمام اعمال کی، تو جی. وہ متغیر نہیں ہے، متبدل نہیں ہے. تو ہاں اس میں معرفت میں درجہ موجود ہو سکتا ہے جی. وہ کیونکہ شدت و ضعف ہے، کمی اور زیادتی، لیکن تغیر نہیں ہے اس میں. مثلا ممکن ہے کہ انسان توحید میں جو ہے 10ویں درجے پہ ہو، ایک پہلے درجے پہ ہو. بالکل صحیح. جیسے کہا سلمان اس درجے پہ، ابو ذر اس درجے پہ ہے. بالکل. معرفت کے اعتبار سے درجات مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن دین ایک ہے. جب دین اللہ نے طے کر دیا ایک ہے، تمام انبیاء کا ایک ہے، تمام اولیاء کا ایک ہے، تمام ہستیوں کا ایک ہے، تو حضرت حجت کیسے نیا دین آئے؟ ایک بات اور اضافہ کرتا چلا جاؤں جی. کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک یہ دین تو غالب ہی نہیں آیا، ہاں. تو نیا کہاں سے آ جائے گا؟ اللہ اکبر. یہ ابھی جو ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نے تمام اباطیل پر، باطل چیزوں پر اس کو غالب کرنا ہے، اور ابھی تک ایسا نہیں ہوا. بے شک. غلبہ حق کا ہوگا، نہیں ہوا. آفاقی حکومت اپنی قائم کرنی ہے، نہیں ہوئی. زمین کو وارث بنانا مستضعفین کا، نہیں ہوا. اللہ اکبر. واہ واہ. حکومت اپنی قائم کا، آدم سے لے کر خاتم سلام اللہ علیہ اور بعد میں اب تک کون سی حکومت الہی جو آفاقی حکومت ہو قائم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. حضرت سلیمان کی، حضرت داؤد کی حکومت تھی، وہ بھی ایک علاقے میں تھی. جی. جناب محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ کی جو حکومت تھی وہ مکہ اور مدینہ یا اس وقت کے اطراف میں تھی. بے شک بات ایسے تو ہی. نہیں تھی. جی. تو اب پتہ یہ چلا کہ ابھی تک تو وہ دین جسے اللہ نے پسندیدہ فرمایا ہے، اور سورہ مبارکہ نور کی آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ میں ہر صورت میں میرا وعدہ ہے، وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا ان کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ. کیا کرے گا؟ لیستخلفنہم فی الارض، حتمن حتمن حتمن، تاکید ہے یہاں 3 دفعہ. اللہ اکبر. میں بناؤں گا خلیفہ، میں بناؤں گا خلیفہ، میں بناؤں گا. تمہارا نہیں بنایا ہوگا، میرا بنایا ہوا ہوگا. بے شک. وہ کیا کرے گا کہ وہ دین کو غالب کرے گا. اور کون سا دین؟ جسے میں نے پسند کیا ہے، تمہارا دین نہیں. وہ ایک ہی ہے جس کے لیے میں نے اتنا سرمایہ دیا ہے، اتنا سرمایہ دیا ہے. یعنی میں نے انبیاء بھیجے ہیں، میں نے کتابیں نازل کی ہیں، میں نے پوری اپنی انڈسٹری کو جو ہے وہ مصروف رکھا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. تو اس دین کے ابھی ثمرات تو دیکھے ہی نہیں انسان نے، تو نیا دین کہاں سے آئے گا؟ دین میں حق ہی نہیں ہے کسی کو مداخلت کرے. دین اللہ نے بنایا ہوا زبردست، بہترین، کامل و اکمل سب کچھ. سبحان اللہ. تو لہٰذا تصور میں بھی نہ کبھی لائیے کہ دین اور آئے گا. خواہش بھی نہ کیجیے، پہلے اس کا تو مزہ چکھ لیں صحیح طریقے سے. اور انسان کی وجہ سے وہ ثمرات حاصل نہیں کر سکا، اپنی حماقت اور اپنی ضلالت اور اپنے ظلم اور اپنی استبداد اور اپنی بے راہ روی اور اپنی جو کج روی اور اپنی عقل کی کمی اور اپنے لطف کی کمی کی وجہ سے. ماشاءاللہ. خود اپنے یظلمون علی انفسہم، انہوں نے خود پر ظلم کیا. یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسہم، لوگوں اللہ کو دھوکہ دے نہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک دفعہ آؤ تو صحیح اللہ کے نمائندے کے پاس،
مولا کیا فرماتے ہیں؟ حاکم شام، اگر تم میری اتباع کرتے تو جو اس وقت تم زندگی گزار رہے ہو اس سے کئی برابر بلند و برتر و عالی زندگی گزارتے میری رعایا بن کے۔ بے شک، یعنی بے شک۔ امام کی رعایا بننا سعادت ابدی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا دین الگ نہیں ہے کوئی، دین نہ دوسرا ہے، دوسرا ہی کوئی نہیں، چلے جائے کوئی نیا آئے کوئی، امکان نہیں ہے۔ جب اللہ نے خود گرا لگا، یہ تو سوال ہی جس نے قرآن نہیں صحیح سے پڑھا اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کی۔ صحیح صحیح، روایات تو بعد کا منزل ہے۔ بالکل۔ امر جدید کہا گیا تو اس سے دین جدید ہے، یہ کون ترجمہ کر رہا ہے اس کا؟ امر تو ایک مثلا سادہ بات میں بھی آتا ہے، عربی میں کیونکہ وسعت پائی جاتی ہے اور اس میں جو ہے حالات، سکنات، ضروریات، موسم، تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ دین ایک ہے، ہمیشہ ایک رہے گا، آدم تا خاتم سلام اللہ علیہ، اور اس کی بقا کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کے مہدی حجت صاحب الزمان تک تا قیامت دین، سبحان اللہ، کوئی دین میں وہ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے میں بتایا کہ امر جدید کا مطلب دین جدید نہیں ہے، بلکہ یہ دین کی اصل کی تجدید ہے جو کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آ کے کریں گے۔ ناظرین، ہماری یہ پوڈ کاسٹ سیریز 5 یا 6 اقساط پر مشتمل ہے اور اس پہ بہت تحقیق کی گئی ہے۔ یہ تحقیق پر مبنی پوڈ کاسٹ ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم ایک اور اہم سوال کہ کیا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت سختی پر مبنی ہے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔